اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں سورۃ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 7 بیان ہوگی۔ اہم نکات یہ ہیں، اللہ رب العالمین نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اور بڑی ہی وضاحت کے ساتھ وراثت کے احکام کا بیان شروع فرمایا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 تک بڑی ہی تفصیل کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ اسلام کا پورا نظام میراث بیان فرمایا ہے۔ وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، وراثت میں کون کون لوگ حصہ دار ہوں گے اور کس حساب سے وہ حصہ دار ہوں گے، کتنا کتنا حصہ کس کس وارث کے حصے میں آئے گا، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے یہاں وراثت کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نصیبا مفروضا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ للرجال مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو، ترکا چھوڑ گئے، الوالدانی ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو، ترکا چھوڑ گئے ہیں، الوالدانی ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما اس میں سے جو، قلّا قلیل ہو، منہ اس میں سے، او یا کثرا زیادہ ہو، نصیباً یہ حصہ ہے، مفروضاً مقرر، بریکٹ کے اندر آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لفظی ترجمہ کے بعد اب ربط آیات سماعت فرمائیے گا۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق اور ربط کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یتیموں کو مال لوٹانے کا پورا مکمل نظام بیان فرمایا کہ جب یتیموں کو ان کا مال ان کے سرپرست لوٹائیں، واپس کریں، ان کے بالغ ہو جانے پر، تو اس کا کیا قاعدہ ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا پروسیجر ہے، عمر کے کس حصے میں جا کر یتیم بچوں کو مال واپس کیا جائے گا اور اس کے کیا کیا قواعد ہوں گے اور ضوابط ہوں گے، یہ تفصیل کے ساتھ آپ پچھلی کلاس کے اندر پڑھ آئے ہیں۔ یہاں سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اسلام کے اندر وراثت کے تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اسلام کے اندر وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک بنیادی اصول اللہ پاک نے بطور تمہید، بطور آغاز سب سے پہلے بیان فرما دیا۔ بنیادی قاعدہ، بنیادی ضابطہ، بنیادی اصول جس کے اوپر اسلام کا پورا نظام وراثت کھڑا ہے۔ اب اس اصول کو سمجھیے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ہیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار۔ دوسرا جملہ بھی اس کے ساتھ ہی سمجھ لیجئے، سیم یہی جملہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا دہراتے ہوئے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ فرق کیا آیا ہے اوپر والے جملے میں اور نیچے والے جملے میں؟ فرق آیا ہے صرف نساء کا۔ اللہ پاک نے پہلے رجال کی بات کی، مردوں کی بات کی، اور دوسرے جملے کے اندر اللہ پاک نے عورتوں کی بات ارشاد فرمائی، یعنی مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، اس میں سے جو چھوڑ گئے ہیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار۔
माँ बाप और करीबी रिश्तेदार जो छोड़ गए हैं उसमें से हिस्सा है, मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। एक ही जुमले के अंदर अल्लाह पाक ने ये बात इरशाद नहीं फरमाई, मर्दों के लिए अलग जुमला रखा, औरतों के लिए अलग जुमला रखा। वजह इसकी ये थी कि जिस दौर के अंदर ये आयत मुबारका नाजिल हुई उस दौर के अंदर मीरास का निज़ाम इंतहाई जालिमाना निज़ाम था। वरासत की तकसीम के अंदर जो नाइंसाफ़ी की जाती, जो अंधेर नगरी मचाई जाती और जिस तरीके से वारसों को वरासत से महरूम किया जाता, वो एक इंतहाई स्याह बाब है। बस जंगल का कानून राज था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम था। वरासत जब तकसीम की जाती तो उसका बुनियादी रूल ये होता, जो ज़माना जाहिलियत से चला आ रहा था, जो इंतहाई सफाकी पर मबनी था, इंतहाई जालिमाना निज़ाम था, वो ये था कि वो शख्स वारिस करार पाता जो औलाद में से सबसे बड़ा होता और वो इतनी पुख्ता उम्र का होता कि वो डाके डाल सकता, वो घोड़े के ऊपर बैठकर दादे शुजात हासिल कर सकता, वो घुड़सवारी कर सकता, वो काफिलों को लूट सकता। तो जो काफिलों को लूट सकता था, जो मैदान जंग के अंदर दुश्मन के ऊपर तीर चला सकता था, तलवार चला सकता था, बस वो वारिस करार पाता था। छोटे बच्चे जो होते वो वरासत से महरूम कर दिए जाते थे। नाबालिग बच्चों का वरासत के अंदर कोई हिस्सा नहीं था। बस जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं, बड़ी उम्र के लड़के हैं और जवान हैं और भरपूर जवान हैं और इस लायक हैं, इस काबिल हैं कि वो डाके डाल सकें, वो चोरियां कर सकें, वो लोगों को लूट सकें, वो मार धाड़ कर सकें, बस वो वारिस करार पाते। छोटी उम्र के बच्चे वरासत से महरूम रहते। इसी तरह से वरासत के अंदर औरत के लिए तो कोई हिस्सा सिरे से मुकर्रर ही नहीं था। बच्चियों के लिए, बेवा औरतों के लिए वरासत में कोई हिस्सा नहीं था। ये था उस वक्त का दुनिया का निज़ाम जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई और अल्लाह पाक ने दो टोक अल्फाज में इरशाद फरमा दिया कि खा कोई बड़ा हो खा छोटा हो, वरासत के अंदर उनका हिस्सा बराबर होगा। एक बाप की औलाद है, उस औलाद में छोटे लड़के हैं या बड़े लड़के हैं, उसमें लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो हस्बे हिस्सा हकदार होंगे। जितना हिस्सा उनका मुकर्रर किया जाएगा उस हिस्से के अंदर वो हकदार होंगे। यानी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ मर्दों में वरासत तकसीम नहीं की जाएगी बल्कि औरतों में भी वरासत तकसीम की जाएगी। आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कासुर, इरशाद फरमाया उस तरका से खा थोड़ा हो या ज्यादा, यानी हिस्सा सब वरासा को दिया जाएगा। वो हिस्सा थोड़ा भी हो सकता है, वो हिस्सा ज्यादा भी हो सकता है। आगे इसकी तफसील आ रही है कि थोड़ा होगा तो किस बुनियाद पर होगा, ज्यादा हिस्सा होगा तो वो किस बुनियाद पर होगा, उसकी तफसील आगे अगली आयत के अंदर आ जाएगी। अब आखिरी इस आयत मुबारका का जो टुकड़ा है उसको समात कीजिएगा। नसीबम मफरूदा, अल्लाह पाक फरमाता है ये थोड़ा हिस्सा या ज्यादा हिस्सा ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा है। तमाम वारिसों को अल्लाह पाक ने हकदार करार दिया है और इनके हिस्सों का तयन अल्लाह पाक ने खुद कर दिया है। अब किसी भी आदमी को अपनी मर्जी करने का कोई इख्तियार नहीं है। जो हिस्से अल्लाह पाक ने तय कर दिए हैं इन हिस्सों की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। वरासत के अंदर जिसको अल्लाह पाक ने वारिस करार दे दिया है वो वारिस करार पाएगा, वो वारिस बनेगा, वो वरासत के अंदर हिस्सादार होगा, उसको वरासत दी जाएगी। अब अगली आयत मुबारका सुनिएगा। व इज़ा हदरल क़िस्मत उलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन फरज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। लफ्ज़ी तर्जुमा समात कीजिएगा। व इज़ा, और जब, हदरा हाजिर हों, अल क़िस्मता तकसीम के वक्त, उलुल कुर्बा रिश्तेदार, वल यतामा यतीम बच्चे, वल मसाकीन और मिस्कीन, फरज़ुक़ूहुम तो उन्हें भी दो, मिन्हु उसमें से, वक़ूलू और कहो, लहुम उनसे,
قولاً بات، معروفاً اچھی۔ اب اس آیت مبارکہ کو سمجھیے گا، اللہ پاک کے کلام کے اندر کیا کمال کی بلاغت ہے اور کیا نزاکت ہے کہ اللہ پاک نے انسانی جذبات کا جس انداز سے خیال رکھا ہے یہ اللہ رب العالمین کا ہی خاصہ ہے۔ وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات سے، باریک خیالات سے بھی وہ آگاہ ہے۔ وَإِذَا، اور جب حضر القسمت، وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں، موجود ہوں، کون کون موجود ہوں؟ اولو القربہ، رشتہ دار۔ اب یہاں رشتہ دار کون سے ہیں؟ یعنی وہ رشتہ دار جو کہ غیر وارث ہیں، وہ وراثت میں حصہ دار نہیں ہیں، وراثت کے اندر وہ شریک نہیں ہیں، وہ بھی موجود ہیں اس موقع پر جب وراثت کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر رشتہ دار موجود ہیں جو کہ وراثت میں حصہ دار نہیں، غیر وارث رشتہ دار۔ والیتامہ، یتیم بچے، والمساکین، مسکین۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ تین قسم کے لوگ موجود ہوں وراثت کی تقسیم کے موقع پر تو اس وقت بخل سے کام نہ لو، کنجوسی سے کام نہ لو، دریا دلی کا مظاہرہ کرو، فیاضی کا مظاہرہ کرو، سخاوت کا مظاہرہ کرو۔ اگر تم اپنی وراثت کو تقسیم کر رہے ہو اولاد کے اندر اور وارثوں کو ان کا حصہ دے رہے ہو تو پھر خیال رکھو کہ اگر اس موقع پر رشتہ دار موجود ہوں، اگر اس موقع پر یتیم بچے موجود ہوں، اگر اس موقع پر مسکین لوگ موجود ہوں تو اللہ پاک فرماتا ہے فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے تھوڑا بہت اگر تم انہیں دے دو گے کہ تمہارے مال کے اندر اللہ پاک برکت پیدا فرمائے گا۔ تم سخاوت کا مظاہرہ کرو، تم راہ خدا میں خرچ کرو۔ یہ موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے اندر اپنی وراثت تقسیم کر رہا ہے، تو اس موقع پر اگر رشتہ داروں میں، غیر وارث رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں کچھ تھوڑا بہت مال، آٹے میں نمک کے برابر اگر کچھ تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو گے تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس تقسیم کے اندر بھی اللہ پاک برکتیں پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے یہ کس قدر مہربانی کی بات کی ہے کہ یہ تمہاری مہربانی ہوگی کہ بستی کے یتیم لوگ، مسکین لوگ، نادار لوگ، مستحق لوگ، فقیر لوگ اس موقع پر آ ہی گئے ہیں تو انہیں دھکے مار کر باہر نہ نکال دو، بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے آگے دیکھیے گا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان سے اچھے طریقے سے بات کرو، اچھے لہجے میں بات کرو، اچھے انداز سے ان سے پیش آؤ۔ اس موقع پر انہیں دھکے مار کر باہر نکال دینا، انہیں جھڑک دینا، انہیں ڈانٹ دینا، یہ بات انسانی جذبات کے خلاف ہوگی، یہ اخلاق کے خلاف بات ہوگی۔ اخلاق سے گری ہوئی حرکت کا مظاہرہ نہ کرو، کوئی نازیبا بات نہ کہو۔ اچھا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اپنی خوشیوں کے اندر دوسروں کو بھی شریک بناؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں پر گہرا غور و خوض کرنے، معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 8 کے ساتھ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا